السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اللہ رب العزت سورۃ روم کے اندر فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر، جتنا بھی فساد تنگی اور خشکی کے اندر، خشکی اور تری کے اندر ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت بما کاتبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے، لیذوقہ، تاکہ وہ چکھ لیں، ان کا مزہ چکھ لیں۔ جتنی بھی یہ دنیا میں کوئی ہلچل ہو رہی ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، کوئی بری آفتیں آ رہی ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے خود ان کو کمایا ہوا ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم نے آگے بھیجے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جو انسان خشکی کے اندر کوئی مسئلہ بڑھ رہا ہے یا تری کے اندر، خشکی سے مراد جو ہماری آبادیاں ہیں، ہمارے شہر ہیں، ہمارے دیہات ہیں، اس کے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، ان کے اندر زلزلوں کا آنا، بے وقت بے موسمی بارشوں کا آنا، جب فصلیں تیار ہو جائیں پھر ان کے اوپر سالہ باری برف کا ہو جانا، کس کی وجہ سے؟ یہ ہمارے اپنے گناہ ہے، یہ اپنے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم نے خود ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تاکہ تم اس کو چکھ لو اور ہمارے پر لوٹ کر واپس آئے، ان کا رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ اس سے یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اعمال استغفار کو چھوڑ دیا ہے، اللہ سے ناطے کو دور کر دیا ہے، ہم اپنے آپ کو زندگیوں کی رنگ رنگیلی میں محفوظ کر لیا ہے، محروف کر لیا ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا، اے اللہ کے بندو، میں دن کے اندر 100 مرتبہ استغفر اللہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، تم تو معصوم الخطا ہو، پھر تم استغفار کیوں کرتے ہو، تم توبہ کیوں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جوں؟ وہ نبی جو معصوم الخطا ہے وہ دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کرتا ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے توبہ کیوں نہیں مانتے؟ ہم دن میں بھی گناہ کرتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، ہماری ہر بیٹھک میں گناہ ہوتے ہیں، ہماری زبان سے نہ مسلمان محفوظ ہے نہ غیر مسلم محفوظ ہے، ہمارے رشتہ دار بھی محفوظ نہیں ہیں، ہم دن رات گناہوں میں اس طرح چلتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کس طرح کا منہ لے کر جانا ہے۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اس کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا امام صاحب ہمیں بتائیے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو امام بصری رحمۃ اللہ کہنے لگے تم استغفار کرو۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا اے امام صاحب میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس رزق نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا تم استغفار کرو۔ ایک اور آیا، اس نے کہا بارش نہیں ہوتی، ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، تو اس نے کہا کہ تم بھی استغفار کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ایک ہی آدمی کو سوال علیحدہ تھے تینوں کے، جواب تم نے ایک ہی دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام بصیر رحمۃ اللہ کہنے کہ کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ قرآن میں سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفَرَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پس تم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ کیونکہ جب وہ بخش دے گا پھر کیا کرو؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر تمہارے اوپر لگاتار بارشیں کرے گا، تمہارے لیے اناجوں کو پیدا کر دے گا، زمین کو تمہارے لیے زرخیز کر دے گا۔ کیونکہ اللہ جب اللہ سے تم توبہ استغفار کرو گے تو تمہارے لیے یہ چیزیں کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے لیے زیادہ کر دے گا، مدد کرے گا تمہارے مال میں بھی، تمہارے بیٹوں میں بھی، وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّةً نَہَارًا، اور جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بنا دے گا، وَيَجْعَلُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات پیدا کر دے گا۔ جب تم توبہ استغفار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب کچھ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے۔ جب تم اللہ سے استغفار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ دے گا۔ استغفار کا کتنا فائدہ ہے؟ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک مشہور واقعہ ہے، سیدنا حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر واپس چل جاتے ہیں تو عذاب اللہ کو ان کے سر کے اوپر اس طرح مسلط ہو جاتا ہے،
ان قریب تک وہ آنے آتا ہے وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کی توبہ استغفار کی مدد سے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو دور کر دیتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے ہم کیوں نہیں توبہ استغفار کرتے؟ جب ہم توبہ استغفار کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے آنے والی آزمائشوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو ہم سے دور کر دے گا۔ ہمارے لیے جو مہنگائی کا سیلاب ہے، جو پانی کا سیلاب ہے، کس طرح کی بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ کب دور کریں گے؟ جب تم استغفار کرو گے۔ استغفار قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا، جو بندہ توبہ کر لے گا اور نیک عمل کرے گا، جب توبہ کرنے کے بعد وہ نیک عمل کرے گا فإنہ یتوب، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ تو اسے یبدل السیئات، اس کو بدل دے گا، اس کے گناہوں کو کس کے بدل کر؟ گناہوں کو نیکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ بدل دے گا جب وہ سچے دل سے توبہ کرے گا۔ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول توبہ استغفار کس طرح کریں؟ اپنے اللہ کو کس طرح منائیں؟ ہمیں اللہ کے رسول کس طرح منانا چاہیے؟ یہ ہمیں اللہ کے ہاں کس طرح اپنے سر کو جھکانا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں، بے شمار حدیثیں بتائی ہیں۔ جس طرح آپ کو آسان لگے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، خاصا اللہ کے رسول کے اوپر درود پاک پڑھو، پھر اپنے توبہ استغفار، اپنے گناہوں کو آگے رکھو۔ اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یا اللہ میں اندھیرے میں گناہ کیا ہے، یا میں اللہ یا دن میں گناہ کیا ہے، یا اللہ میں سب کے سامنے کیا ہے، یا اللہ میں پیچیدہ کیا ہے، یا اللہ میں کمرے کے اندر کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو حی القیوم واتوب الیک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، برحق ہے، تو ہی سب کچھ ہے، میں تیرے طرف رجوع کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان میدان مقتل سے، جنگ سے فرار ہونے کے بعد بھی اس دعا کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ یقیناً اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ اس دعا سے معافی مانگے، اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اگر استغفر اللہ واتوب الیہ کے الفاظ پڑھیں، اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عربی میں نہیں آپ کو آتا کہنا تو آپ اردو میں، پنجابی میں، جس زبان میں آپ کو میسر آسانی آتی ہے تو آپ اسی زبان میں اللہ سے معافی مانگے۔ جب اللہ سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد میں برکت دے گا، ہمارے مال میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا، کاروبار میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مصیبتوں کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جو آنے والی مصیبتیں، سیلاب کی، زلزلوں کی صورت اللہ تعالیٰ سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان صبح کے وجہ سید الاستغفار پڑھتا ہے، اگر وہ اسی دن صبح کے وقت شام تک وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی سید الاستغفار کی فضیلت ہے۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دعا سنائی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ سید الاستغفار کا مطلب ہے جو سردار ہے تمام استغفار کا، اگر انسان اس کے ساتھ معافی پالے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر انسان یہ شام کے وقت پڑھے گا صبح تک وہ اگر اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینے نے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس سے اپنے گناہوں کو معاف کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔